بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مہک حسن۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ ظافر جن کون تھا اور میدان کربلا میں ظافر جن کا کیا کردار تھا۔ اس سے پہلے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو آئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو کی جانب۔ ظافر جن کون تھا؟ بحر العلم فتح ہونے کے بعد امام مومنین مولا علی علیہ السلام نے جنوں کے بادشاہ کے قتل ہو جانے کے بعد ظافر جن کو، جو کہ مشرقی با اسلام ہو چکا تھا، بادشاہ مقرر فرمایا اور اس کی رسم تاج پوشی کی۔ اس کی رسم تاج پوشی کے 30 سال بعد ظافر اپنی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھا کہ دو جن روتے ہوئے وہاں تشریف لے آئے۔ جشن کا سماں 400 تھا۔ ظافر جن نے رونے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا گزر کربلا کے اوپر سے ہوا ہے۔ ہم نے دیکھا مولا امام حسین ابن علی علیہ السلام یکو تنہا رہ گئے ہیں۔ یارو انصار، عزیز و اقارب اور بھائی بھتیجے سب شہید ہو چکے ہیں اور امام مظلوم استغاثہ بلند کر رہے ہیں۔ کوئی ہے جو یہاں میری مدد کرے؟ آیا ہے کوئی ایسا جو ہماری مدد کرے؟ اور دوسری جانب خیموں سے الاتش کی صدائیں بلند ہو رہی تھی۔ یہ سب ظافر نے سنا اور اپنی شادی کو روک کر 30,000 کا لشکر لے کر کربلا کی جانب روانہ ہو گیا۔ ظافر جن کہتا ہے، جب ہم کربلا کے میدان میں پہنچے تو چاروں طرف سے 4 فرسخ کا علاقہ دشمن فوجوں نے گھیر رکھا تھا۔ اس طرح ملائکہ کی بہت زیادہ صفیں لگی ہوئی تھیں۔ ملک منصور نامی فرشتہ کئی ہزار کا لشکر لیے ایک طرف، ملک نصر نامی فرشتہ کئی ہزار کا لشکر لیے دوسری طرف، جبرائیل کئی ہزار کا لشکر لیے اس طرف، دوسری طرف میکائیل کئی ہزار کا لشکر لیے۔ اسی طرح ایک طرف فرشتہ اسرافیل، دوسری فرشتہ فرشتہ ہوا، فرشتہ دریا، فرشتہ پہاڑ، فرشتہ دوزخ، فرشتہ عذاب، ان میں سے ہر ایک فرشتہ کئی ہزار کا لشکر لیے امام حسین علیہ السلام کے ایک اشارے کا منتظر تھا۔ اسی طرح 1,24,000 انبیاء آدم سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک کی صفیں لگی ہوئی تھیں۔ سب حیران و پریشان دیکھ رہے تھے۔ خاتم الانبیاء سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن پھیلا کر فرما رہے تھے، میرے بیٹے جلدی کرو، جلدی کرو، بے شک ہم تمہارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ ادھر میدان کربلا میں یکو تنہا میرے مولا حسین زخموں سے چور چور، پیشانی زخمی، جلتا ہوا سینہ، پھٹا ہوا سر، روتی آنکھوں کے ساتھ بے یار و مددگار کھڑے تھے۔ جو ہی سانس لیتے تو خون فوارہ بن کر ذرا کے سوراخوں سے لپک رہا تھا، لیکن آپ ملائکہ کی لگی صفوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے خالق سے راز و نیاز کر رہے تھے، کسی ایک طرف بھی نگاہ نہیں فرما رہے تھے۔ مجھے بھی کوئی راستہ دینے کے لیے تیار نہ تھا کہ جا کر مولا کی قدم بوسی ہی کر سکوں۔ میں بھی دور سے حضرت کے امتحان کی منزلوں کو دیکھ کر مبہوت ہو کھڑا تھا کہ اچانک میرے مولا نے سر غربت بلند کیا اور مجھے دیکھا اور اپنی ایک پلک سے مجھ کو ارشاد فرمایا، اے ظافر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ آواز سن کر تمام ملائکہ نے میری طرف دیکھا اور مجھے راستہ دینے لگے۔ میں نے بھی جلدی سے اپنے آپ کو مولا کے قدموں میں پہنچایا اور عرض کی، مولا میں 30,000 کے لشکر کے ساتھ آپ کی نصرت کے لیے حاضر ہوں، حکم فرمائیے۔ تو امام حسین مجھے فرمانے لگے، اے ظافر تو نے بڑی تکلیف کی، خدا اور اس کے حبیب تجھ پہ راضی ہوں اور تمہاری خدمات و زحمات درگاہ خدا میں قبول ہوں، لیکن
مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ میں نے دوبارہ عرض کی، مولا میں آپ پہ قربان، مجھے آپ جنگ کرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ تو امام فرمانے لگے، تم تو ان کو دیکھ رہے ہو مگر وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے، اور یہ بات جوان مردی کے خلاف ہے کہ وہ کہیں حسین نے ہمیں نہ مرئی مخلوق سے مروا دیا۔ تو میں نے عرض کیا، مولا ہم انسانوں کا روپ دھار لیتے ہیں، اگر اس صورت میں قتل بھی ہوں گے تو رضا الہی کے راستے میں شہید ہوں گے۔ تو مولا مجھے دیکھ کر فرمانے لگے، ظافر اب زندہ رہنے کی چاہت نہیں ہے، نہ تو میرا اکبر رہا ہے، نہ ہی اب میرا قاسم بچا ہے، نہ ہی اونو محمد اور نہ ہی عباس جیسا دلیر رہا ہے، اب تو فقط بقائے پروردگار کی آرزو ہے۔ تم اپنی جگہ واپس پلٹ جاؤ اور میری اب نصرت کرنے کی بجائے مجھ پہ گریہ اور عزاداری کرنا، اور تمہاری یہ عزاداری اور گریہ میرے زخموں کا مرہم بنے گی۔ تو یہ بات سنتے ظافر جن اپنی فوج لیے وہاں سے چل